Welcome to all in Siddiqui Info Hub. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے مقدس نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی سنو، یہ تسبیح میری امت کے تمام لوگوں کے گناہوں پر بھاری ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ اگر کوئی انسان زندگی بھر گناہوں میں ڈوبا ہو، بدکاری، نافرمانی، ظلم اور تاریکی میں لپٹا ہو اور ایک مرتبہ اس تسبیح کو سچے دل سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اے علی سنو، یہ تسبیح پڑھنے والے پر موت کی سختی آسان کر دی جاتی ہے۔ اس کی روح کو حضرت اسرائیل علیہ السلام ایسے نرمی سے قبض کرتے ہیں جیسے ماں سوتے ہوئے بچے کو آغوش میں لے لیتی ہے۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اے علی سنو، جب وہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر کشادہ اور نور سے بھر دی جاتی ہے۔ فرشتے اس سے قبر کے ڈر اور خوف دور کرتے ہیں اور یہ تسبیح قبر کی اندھیری تنہائی میں ایسا نور بن کر اس کے ساتھ رہتی ہے جیسے چاندنی رات میں آسمان پر چاند چمکتا ہے۔ اے علی سنو، قیامت کے دن جب ساری مخلوق بے چین و بے قرار ہوگی، ہر چہرہ خوف اور سیاہی سے ڈھکا ہوگا، تو یہ بندہ جب اٹھے گا تو اس کا چہرہ اتنا منور ہوگا کہ لوگ کہیں گے شاید یہ کوئی نبی ہے یا کوئی مقرب فرشتہ۔ اللہ اس کے چہرے کو نور سے بھر دے گا۔ اے علی سنو، پل صراط پر جب امت کے قدم لڑکھڑائیں گے، یہ بندہ بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا، نہ گرے گا نہ لڑکھڑائے گا، کیونکہ اس تسبیح کا نور اس کے ساتھ ہوگا۔ اے علی سنو، جب حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے تو یہ بندہ ان میں شامل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر نوش کرے گا اور پیاس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اے علی سنو، اس تسبیح کی برکت سے اس کے لیے جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس کے استقبال کے لیے حوریں ہم بستہ کھڑی ہوں گی اور اسے کہا جائے گا کہ آؤ، تم پر کوئی خوف نہیں، تم کامیاب ہو چکے ہو۔ اے علی سنو، اگر یہ تسبیح پہاڑ پر پڑی جائے تو وہ پہاڑ لرز اٹھے، اور زمین پر پڑی جائے تو زمین پھٹ جائے، اور اگر آگ پر پڑی جائے تو آگ بجھ جائے، کیونکہ اس تسبیح میں اللہ تعالیٰ کے وہ پاک کلمات ہیں جن سے کائنات لرزتی ہے۔ اے علی سنو، اگر کسی کے دل میں قرآن حفظ کرنے کی تمنا ہو مگر یاد نہ ہو رہا ہو تو اس کے ماں باپ یہ تسبیح پڑھ کر اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن آسان کر دیتے ہیں۔ اے علی سنو، اگر کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو وہ یہ تسبیح پڑھ کر اللہ کے حضور رو کر دعا کریں تو اللہ بانجھ کو بھی اولاد عطا کر دیتے ہیں۔ اے علی سنو، اگر کوئی مصیبت میں پھنس جائے، چاہے وہ زمین کی تنگی ہو، آسمان کی بلندی ہو، قید ہو یا قرض ہو، بیماری ہو یا بے سکونی ہو، تو یہ تسبیح اس کے لیے نجات کا دروازہ بن جاتی ہے، کیونکہ یہ تسبیح اسم اعظم کے ان کلمات میں سے ہے جن کے سامنے مصیبتیں عاجز ہو جاتی ہیں۔ اے علی سنو، اگر کوئی اندھیرے میں گم ہو، راستہ بھٹک جائے تو یہ تسبیح اس کے دل کا چراغ بن جاتی ہے۔ یہ تسبیح بتانے سے پہلے صحابہ اکرام کے چند واقعات آپ کی نظر کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں سجدہ میں اللہ کے حضور دعا مانگ رہے تھے، کیونکہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رات کی گہری سیاہی چھانے والی تھی۔ یزید بن معاویہ نے خلافت کا اعلان کیا اور اس اعلان میں جبر، ظلم اور ناحق طاقت کی یزید کا کردار شراب گانے، ناچ، ظلم اور فاسق و فجور سے بھرا ہوا تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت سے انکار کیا، کیونکہ ان کے نامہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کسی فاسق و فجور شخص کے سپرد نہیں کیا جا سکتا۔
مدینہ کے بعد جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، جہاں انہیں کوفہ سے ہزاروں خطوط موصول ہوئے تھے جس میں لکھا تھا کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں، ہم آپ کے وفادار ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ فرمایا کہ حالات کا جائزہ لیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے اور لوگوں نے بیعت بھی کی، مگر جب یزید کو اطلاع ملی تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس نے دھمکی، ایک قتل کا خوف اور دھوکے کے ذریعے لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کیا، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں اس شہادت کی خبر ملی، مگر آپ واپس نہ پلٹے کیونکہ آپ کا عزم شہادت پر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں بلکہ امت کی اصلاح اور حق کے قیام اور ظلم کے خاتمے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ان کے اہل بیت، بیٹے، بیٹیاں، بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھتیجے، بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر وفادار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جب کربلا کے میدان میں اترا تو 10 محرم کا دن قریب تھا۔ فضا میں ایک عجیب خاموشی تھی، آسمان جیسے جھک آیا ہو، زمین جیسے تھم گئی ہو۔ خیموں میں چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، عورتیں بھی، اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت سب کی آنکھوں میں امید صبر اور یقین کا نور تھا، مگر آنکھوں کے سامنے ظلم کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیموں کے گرد خندق کھدوائی تاکہ دشمن کا حملہ روکا جا سکے۔ اس دوران یزید کی طرف سے بار بار پیغام آتا رہا کہ یزید کی بیعت کرو، جان بخشی ہو جائے گی، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ باطل کے آگے جھکنا میرے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں۔ دشمن نے پانی بند کر رکھا تھا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پیاس سے بلک رہے تھے، ماں کے سینے سے لگتے، مگر دودھ بھی سوکھ چکا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھوں پر اٹھا کر فرمایا، اے لوگو، اگر مجھ پر رحم نہیں آتا تو اس معصوم بچے پر رحم کرو، مگر جواب میں ہرملہ جیسے بے رحم نے ایسا تیر مارا جو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے کو چیر گیا اور وہ گود میں ہی دم توڑ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے معصوم لاش کو خیمے کے پیچھے دفن کیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے میرے رب گواہ رہنا، میں نے تیرے دین کی بقا کے لیے اپنا چھوٹا بیٹا بھی قربان کر دیا۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ایک جھلک تھی، انہوں نے اجازت طلب کی، ماں کے گلے لگے، بہنوں کو تسلی دی اور باپ سے اجازت لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں میں آنسو لیے فرمایا، جا بیٹا، مگر جا کر اپنے نانا کو سلام کہنا اور کہنا کہ حسین کا علی اکبر بھی قربان ہو گیا ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، شجاعت کا وہ منظر پیش کیا جو رہتی دنیا تک مثال بن گیا، مگر آخرکار چاروں طرف سے حملہ ہوا اور آپ شہید کر دیے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر وہاں پہنچے، لاش کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور فرمایا، اے علی اکبر، تیرا چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے جیسا تھا، تیرے جانے سے میرا دل چھلنی ہو گیا ہے، اے میرے بیٹے، مجھے بھی جلد اپنے پاس بلا لینا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہیں لشکر حسینی کا علمبردار کہا جاتا ہے، وہ پانی لینے گئے اور بڑی شجاعت سے
فرات تک پہنچ گئے، مشکیزہ بھرا اور خیموں کی طرف بڑھے، مگر ظالموں نے دونوں بازو کاٹ دیے، ایک نیزہ آنکھ میں لگا اور وہ گھوڑے سے گر پڑے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر بھائی کے قریب پہنچے، دیکھا تو بازو کٹے ہوئے تھے، جسم لہو لہان، آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ فرمایا، اے میرے وفادار بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے بغیر میرا دل ٹوٹ گیا، تو میرا سہارا تھا، تیرے بعد اب کمر ٹوٹ گئی ہے، اب حسینی خیمہ ویران ہو چکا ہے، اب کربلا کے میدان میں صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے تھے۔ خیموں کی طرف جاتے ہیں تو معصوم سادات کی نظریں ان کے چہرے پر ٹکی ہوتی، بیویوں کی سسکیاں فضا میں گونجتی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے بھتیجوں کے لباس سنبھالتی ہیں، کبھی اپنے بھائی کے زخموں پر مرہم رکھتی ہیں، مگر ہر قدم پر صبر کا پہاڑ بنی کھڑی ہوئی تھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں داخل ہوئے تو ایک ایک بچے کو پیار کیا، پاک بیویوں کو تسلی دی اور فرمایا، صبر کرنا، یہ دین کی بقا کا سفر ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کو امت کے لیے چراغ بنا دے گا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جو بیمار تھے، ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی حفاظت کے لیے کہا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو یاد کرتے ہوئے میدان کی طرف نکلے کہ اے حسین، تو شہید کیا جائے گا، تیرا خون امت کی بیداری بنے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آخری خطبہ دیا، فرمایا کہ لوگو، اگر تم میرے نانا کو مانتے ہو، اگر تم قرآن مجید کو مانتے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو بتاؤ میں کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہوں؟ مگر لشکر یزید پر دنیا کی ہوش غالب آ چکی تھی، تلواریں اٹھ چکی تھی، نیزے تان لیے گئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تن تنہا ان پر حملہ کیا اور نامور سپاہی جہنم واصل کیے۔ دشمن حیران تھا کہ تنہا یہ مرد حق کس قوت سے لڑ رہا ہے، مگر آخر وہ لمحہ آ گیا جب چاروں طرف سے حملہ کیا گیا۔ ایک ظالم نے پشت پر وار کیا، دوسرا نیزہ سینے میں اتارا گیا، تیسرا آپ گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے میں سر رکھا اور فرمایا، اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، تیرے لیے اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ تلوار چلوانے والے شمر جیسے ظالم نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر! آسمان سیاہ ہو گیا، زمین لرز اٹھی، خیموں میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر لاش کی طرف آئیں اور فرمایا، اے میرے ماں جائے بھائی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لختے جگر، اے زہرا کے جگر کے ٹکڑے، تو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، بیویوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہتھ کڑی پہنا کر بے دردی سے باندھ دیا گیا۔ کوفہ و شام کے بازاروں میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسوا کیا گیا، مگر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ خطبہ دیتی رہیں اور ظالموں کے چہرے کو بے نقاب کرتی رہیں۔ قافلہ اہل بیت جو ابھی کل تک مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو میں بسا ہوا تھا، آج کربلا کے صدموں کے بعد قید کی زنجیروں میں جکڑا ہوا کوفہ کی گلیوں میں داخل ہوا۔ بیبیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، ننگے سر بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا صبر و عظمت کی علامت بن کر آگے بڑھ رہی تھیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جن کی حالت بیماری سے نڈھال تھی، ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ چل رہے تھے۔ اہل کوفہ جنہوں نے یزید کے ظلم میں خاموشی اختیار کی تھی، آج جب قافلہ اہل بیت ان کی گلیوں سے گزرا تو ان کی نظریں شرم سے جھک گئیں۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ تاریخی خطبہ دیا جس نے کوفہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ اے اہل کوفہ، تم نے ہمیں بلایا مگر جب ہم آئے تو ہمیں شہید کیا گیا، تمہاری تلواریں ہمارے خون سے بھیگ گئیں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو سجدے کی حالت میں قتل کر دیا اور اب تم گریہ کر رہے ہو، تمہارے آنسو ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے۔
تھے، یہ وہی زینب تھی جس نے مدینے کی گود میں آنکھ کھولی تھی، جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت یافتہ تھی، جو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، اور جس کا ہر قدم قرآن و سنت پر تھا۔ کوفہ سے قافلہ آگے بڑھا اور شام کی طرف روانہ ہو گیا، یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ وہاں بھی بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ایمان افروز خطبہ دیا جو قیامت تک ظالموں کو آئینہ دکھاتا رہے گا۔ فرمایا کہ اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ تو جیت گیا، تو نے ہمیں قتل کیا، ہمیں قید کیا، مگر یاد رکھ ہم نے اپنے خون سے اسلام کو زندہ کر دیا۔ تو ہماری لاشوں پر خوش ہو، مگر ہم نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بیدار کر دیا۔ ہمارے قتل سے تو سمجھتا ہے دین مٹ گیا، نہیں، دین اب قیامت تک سر بلند رہے گا۔ دربار میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر لایا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا اور فرمایا، اے میرے بھائی، تو سجدے میں تھا، تیرا سر کیسے نیزے پر آ گیا؟ اے نانا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیجئے آپ کے نواسے کے ساتھ کیا ہوا۔ اے اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھ لیجئے آپ کے جگر کے ٹکڑے کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا۔ جب یزید کے دربار میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور لایا گیا تو دربار کی فضا ساکت ہو گئی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے کھڑے تھے اور ان کی نگاہیں مسلسل اس مبارک سر کی طرف تھی جو کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھیلتا تھا۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے سناٹا چیرتے ہوئے فرمایا، اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں قید کر کے رسوا کیا؟ نہیں، خدا کی قسم، ہمیں قید کر کے تو نے اپنی ذلت کو لکھوا دیا ہے۔ ہم اہل بیت ہیں، ہم وہ ہیں جن پر قرآن نازل ہوا، جن کے دروازے پر آ کر جبرائیل امین علیہ السلام سلام کرتے تھے۔ آج اگر ہم زنجیروں میں ہیں تو کل قیامت کے دن یہی زنجیریں تیرے گلے کا توق بن جائیں گی۔ یزید شرمندہ تھا، مگر اس کا غرور اسے سیدھی راہ پر لانے سے روکے ہوئے تھا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ تاریخی خطبہ ختم کیا، دربار میں لرزہ طاری ہو گیا، کئی لوگ رونے لگے اور کچھ یزید کے خلاف بولنے لگے۔ اب یزید نے اہل بیت کو آزاد کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ واپس جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، مگر بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ہم واپس ضرور جائیں گے، مگر پہلے کربلا جائیں گے، اپنے شہیدوں کی قبروں پر سلام کریں گے، اپنے بھائی کو الوداع کہیں گے۔ پھر قافلہ شام سے کربلا پہنچا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھائی کے لاشے کو آواز دی، اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میں وعدے کے مطابق لوٹ آئی ہوں، بھائی تیرے خون کے ایک ایک قطرے کی گواہی دی۔ اے اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھ لیں، تیرے بچوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئی۔ نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت نے بے وفائی کی مگر ہم نے وفا کی۔ بی بی نے قبروں پر رو رو کر سلام کیا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے بابا، آپ نے ہمیں بچا لیا، ہم نے اپنا فرض ادا کیا، اب ہم مدینہ لوٹیں گے تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ دین ہمیں جان سے زیادہ پیارا تھا۔ قافلہ اہل بیت جب کربلا سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا تو ہر قدم پر دل خون کے آنسو روتا تھا۔ مدینہ کی فضائیں خاموش تھیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں ایک غم کی لہر دوڑ گئی تھی۔ جب یہ قافلہ واپس آیا تو مدینہ کے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے، کسی کی آنکھ خشک نہ تھی، سب کے دل زخمی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ان چراغوں کو جنہوں نے ظلم کی تاریکی میں حق کا نور جلایا تھا، آج ننگے پاؤں ننگے سر مدینہ واپس آتے دیکھ کر ہر ماں، ہر بیٹی، ہر بزرگ کی چیخیں نکل گئیں۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑی ہو گئیں اور بلند آواز میں فرمایا، اے مدینہ والو، کیا تم جانتے ہو کہ یہ قافلہ کون سا ہے؟ یہ وہی قافلہ ہے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گیا تھا۔ ہم حسین کے بغیر لوٹے ہیں۔ آج عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ نہیں، آج علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شباب خاک میں دفن ہے، آج قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسکراہٹ کربلا کے میدان میں سو رہی ہے۔ ہم سب گئے تھے پر آج ہم ادھورے لوٹے ہیں، اور اے مدینہ کے لوگوں، اگر تم نے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر نہ جگایا تو پھر یہ امت تباہ ہو جائے گی۔ یاد رکھو، ہمیں سنو، ہم نے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ حضرت امام
امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے مدینہ کے لوگوں، ہم نے وہ قربانی دی ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ ہم نے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچا لیا ہے، ہم نے کربلا میں دکھ سہ کر امت کو جگایا ہے۔ یہ وہی کربلا ہے جس کی خبر میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے پہلے ہی دے دی گئی تھی۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے تو ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں لیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ میرا یہ نواسہ میدان کربلا میں پیاسا شہید کیا جائے گا، میں کیسے نہ روؤں؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو بولی، اے ابا جان، اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی صبر کرنا، اس قربانی سے دین بچ جائے گا۔ اس طرح کربلا صرف ایک مارکہ نہیں بلکہ ایک پیغام بن جائے گا، ایک سبق، ایک چراغ بن گیا جو ہر اس دل کو روشنی دیتا ہے جو ظلم کے اندھیروں میں حق تلاش کرتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سبق سکھایا کہ دشمن کے سامنے جھکنا نہیں۔ اہل بیت نے ہمیں دکھایا کہ دین بچانے کے لیے گھر، اولاد، تن، من سب قربان کیا جا سکتا ہے۔ اور آج اگر ہم ان مقدس ہستیوں کو یاد کرتے ہیں تو ان کے صبر، ان کی قربانی، ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی بابرکت اور طاقتور تسبیح ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی سنو، اگر گناہگار بھی یہ تسبیح پڑھ لے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو اس پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے آپ کے تمام گناہ معاف کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک شیئر ضرور کیجیے، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کلمے کی برکت سے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔